السلام علیکم دوستو، آج جو افسانہ میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا نام ہے بھیگی بلی، اور اس افسانے کی قلم کار ہے مہناز نعیم۔ یہ ہیں میرے میاں، جنہیں میں میاں سمجھتی ہوں، کیونکہ میرے سسرال والے میرے میاں سے میری برائیاں کرتے ہیں، اور میرے میاں جی بجائے اس کے کہ گھر والوں کے سامنے میری حمایت میں بولیں، شیر کی طرح دھاڑ دھاڑ کر کھری کھری سنائیں، بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرنے لگتے ہیں۔ مجھے رمیز کی خاموشی پر شدید غصہ آتا ہے۔ میں اکثر ان سے کہتی ہوں، شیر بنیے شیر، جب آپ کے گھر والے میرے خلاف آپ کے کان بھرا کریں تو شیر کی طرح دھاڑ کر میرے حق میں بولا کیجیے، تاکہ وہ لوگ آئندہ میری جھوٹی برائیاں نہ کریں۔ وہ عائشہ، بات یہ ہے کہ میرے سامنے بھی بھیگی بلی کی طرح میاؤں میاؤں کر کے صفائی دینے لگتے ہیں، اور میں مزید بیزار ہو جاتی ہوں۔ میرے سسرال والوں کو جانے مجھ سے کیا بیر ہے، مجال ہے جو کبھی میرا کوئی کام پسند آیا ہو۔ اس روز میری چھوٹی نند چولہے پر سالن رکھ کر کچن سے غائب ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ سالن جل نہ جائے، جا کر ہانڈی میں چمچہ چلا دیا، پھر سوچا نمک مرچ چیک کر لوں۔ سالن چکھا تو ہانڈی میں نہ نمک نہ مرچ، پھیکا سالن۔ بیچاری نند کو ایسا برا سالن بنانے پر ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ میں نے تو اچھا ہی سوچا تھا، تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی لال مرچ سالن میں ڈال دی۔ لو بھلا، کیا برا کیا میں نے؟ لیکن بھائی سچ بات ہے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ میری نند نے رمیز سے شکایت لگا دی، بھائی جان ابو کے لیے پرہیزی کھانا پکا رہی تھی میں، بھابھی نے سالن میں بھر کر نمک مرچ ڈال دی۔ اتنی ڈانٹ پڑی مجھے ابو سے۔ نند آنکھوں میں آنسو بھر کے معصوم بن کر رمیز کو میرے خلاف ورغلانے لگی۔ رمیز بہن کے آنسو صاف کرنے لگے اور حسب توقع بھیگی بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرتے وضاحتیں دینے لگے۔ بھلا میرا کیا قصور؟ اس سے پہلے تو کبھی گھر میں پرہیزی کھانا پکا نہیں۔ اب مجھے الہام ہوا تھا کیا کہ آج سسر جی کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، اس لیے نمک مرچ چھٹی پر ہے۔ ہر وقت غصہ ناک پر رکھا رہے گا تو بلڈ پریشر تو بڑھے گا نا۔ اتنی سی بات پر شکایت لگا دی میری، اور شاباش ہے میرے میاں کو، مجال ہے جو بہن کو کچھ کہہ دیں۔ کم از کم اتنا ہی کہہ سکتے تھے کہ تمہیں عائشہ کو بتا کر جانا چاہیے تھا کہ ابو کے لیے پرہیزی کھانا پک رہا ہے۔ اس بیچاری کو کیا پتا تھا، اس نے تو نیکی ہی کی اور تم اسی کی برائی کر رہی ہو۔ خبردار، جو آئندہ میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اگر رمیز اتنا بول سکتے تو بھلا میں انہیں بھیگی بلی کہتی؟ جی نہیں، شیر کہتی، شیر۔ بہرحال اتنا تو میں نے بھی رمیز سے کہہ ہی دیا۔ سن کر آ گئے میری برائیاں؟ مجالے جو بہن کو کبھی ڈانٹ سکیں۔ کتنے بزدل ہیں آپ، شیر بنیے شیر۔ ساس صاحبہ ملازمہ سے گھر کے پچھلے حصے میں کپڑے دھلوا رہی تھی۔ میں نے سوچا چلو جا کر ساس صاحبہ کی مدد کر دیتی ہوں۔ پیچھے آئی تو دیکھا کہ نہ ساسو ماں تھی اور نہ ہی ملازمہ۔ واشنگ مشین البتہ چل رہی تھی۔ واشنگ مشین کا ڈھکن ہٹا کر دیکھا تو ساسو ماں کا سوٹ دھل رہا تھا۔ ڈھیروں ڈھیر واشنگ پاؤڈر تھا مشین میں، اور صرف ایک سوٹ۔ بجلی کا نقصان۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، تمام کپڑے دھل چکے تھے، صرف ایک بڑی چادر بغیر دھلی رکھی تھی۔ میں نے وہ چادر اٹھا کر واشنگ مشین میں ڈال دی تاکہ یہ چادر بھی ساتھ ہی دھل جائے۔ اب اس میں نے کیا غلطی کی؟ مگر شام کو میری ساس نے رمیز سے میری شکایت کر دی۔ رمیز، عائشہ کام تو کچھ کرتی نہیں ہے اور ہم لوگوں کے کیے ہوئے کام بھی خراب کر دیتی ہے۔ مشین میں میرا سفید کلر کا نیا سوٹ دھل رہا تھا، اس نے مشین میں کچے رنگ کی چادر ڈال دی، میرے سوٹ پر چادر کا میرون کلر چڑھ گیا، میرا نیا سوٹ بیکار ہو گیا۔ ساس صاحبہ بہت شدید غصے کے ساتھ میاں جی کے کان میرے خلاف بھر رہی تھیں، اور رمیز حسب معمول اور حسب توقع وضاحتیں دے کر امی کو 2 نئے جوڑے دلوانے کا وعدہ کر رہے تھے۔ بھلا میرا کیا قصور؟ میں تو ساس صاحبہ کی کام میں مدد کرنا چاہتی تھی، مگر سچ بات ہے بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ میری تو کسی کو رتی برابر بھی قدر نہیں ہے۔ میں نے رمیز سے کہا، کر آئے اپنی ماں سے 2 سوٹ دلوانے کا وعدہ، ذرا ہمت نہیں آپ میں، شیر بنیے شیر۔ مگر رمیز کو شیر بنانے کی میری تمام کوششیں رائے گاہ ہی جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ میرے کمرے میں کاٹ کباڑ بہت ہو رہا تھا۔ اپنے کمرے سے فالتو سامان نکال کر بیچا تو سوچا دیور کے کمرے کی بھی صفائی کر دوں۔ دیور کا کمرہ اچھی طرح صاف کیا،
ریک میں ایک طرف نئے سال کی کتابیں اور نوٹس وغیرہ رکھے تھے، ریک کی دوسری طرف پچھلے سال کی پرانی کتابیں رکھی تھیں۔ لو بھلا، یہ کس کام کی؟ میں نے وہ کتابیں بھی ردی والے کو دے دی، جو پیسے ملے وہ اپنے پاس رکھ لیے۔ ریک بھی خالی ہو کر اچھا اور صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ سارے دن کی محنت کے بعد بھی دیور جی کی طرف سے شکایت ہی کی گئی۔ بھائی، بھابھی نے میری کتابیں ردی والے کو بیچ دیں۔ کتابیں مجھے اپنے دوست کے چھوٹے بھائی کو دینی تھیں، اور انہی پرانی کتابوں کے درمیان میرے اس سال کے کچھ نئے نوٹس بھی رکھے تھے، بہت محنت سے بنائے تھے میں نے، وہ بھی بھابھی نے بیچ دیے۔ دیور جی رمیز سے شکایت کر رہے تھے، اور رمیز حسب توقع حسب معمول وضاحتی بیان جاری کرنے میں مصروف تھے۔ اب بھلا میرا کیا قصور؟ اس سال کے نوٹس بہت محنت سے بنائے تھے، جھوٹا کہیں کا، فوٹو کاپی تھے، اور کہتا ہے محنت سے بنائے تھے، لیے ہوں گے کسی دوست سے۔ سوچا تھا اچھا ہے دیور جی کا کمرہ خالی ہو جائے گا، کباڑا ختم ہو جائے گا، مگر سچ ہے بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ اور رمیز کو دیکھو کیسے آرام سے میری برائیاں سنتے ہیں۔ شیر بنیے شیر، میں نے ہر بار والا تانا دیا تھا رمیز کو۔ ساسو ماں اور نند صاحبہ بازار گئی ہوئی تھی مہینے کا سودا سلف لینے۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی کیلے کھا رہی تھی کہ تبھی بڑی شادی شدہ نند اور نندوئی چلے آئے۔ میں ان بھاوجوں میں سے نہیں جو شادی شدہ نند کو دیکھ کر منہ بنا کر اپنے کمرے میں گھس جاتی ہیں۔ مجھے اپنی نند اور نندوئی کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ کیلے کھانا چھوڑ چھاڑ میں کچن میں جا گھسی، یہ سوچ کر کہ اپنی نند کی خاطر مدارات میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گی۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ میری ماں بہن گھر پر موجود نہ تھی، بھابھی نے چائے پانی بھی نہ پوچھا۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا پکایا جائے کہ عجیب و غریب جناتی آواز سن کر دہل گئی۔ میں کچن سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ نندوئی صاحب کیلے کے چھلکوں پر پاؤں رکھے کتھک رقص کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور بڑی نند صاحبہ اپنے بھاری بھرکم وجود کو ہائے 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 اوئی 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 کرتی صوفے سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے پہلے کہ نند صاحبہ اٹھ کر نندوئی کو تھام پاتی۔ نندوئی صاحب رقص میں بری طرح ناکام ہوتے ہوئے زمین بوس ہو گئے۔ لو بھائی، میرا کیا قصور؟ مگر پھر بھی میری نند نے مجھے ایسے گھورا جیسے میں نے ان کے شوہر کو دھکا مار کر گرایا ہو۔ اتنے ڈھیر سارے کیلے کے چھلکے نیچے پھینکے تھے میں نے کہ اندھے کو بھی نظر آ جاتے۔ 2-3 چھلکے ہوتے تو میں مان لیتی کہ غلطی میری ہے، مگر 16-17 کیلوں کے چھلکے بھی نندوئی نہ دیکھ سکے تو میرا کیا قصور؟ اس عمر میں آنکھوں کی بینائی بھی تو کم ہو جاتی ہے نا۔ صرف گرنے کی وجہ سے تھوڑی نندوئی صاحب چلنے میں تکلیف محسوس کر رہے تھے، عمر کا بھی تو تقاضا تھا نا۔ اب اس عمر میں ہڈیوں میں وہ مضبوطی کہاں رہتی ہے۔ ارے باجی کہاں جا رہی ہیں؟ رکے تو صحیح، میں کھانا پکا رہی ہوں۔ میں اپنی نند کو روکتی رہ گئی، مگر وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے میاں کو تھام کر چلتی بنی۔ سچ بات ہے نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ شام کو پھر سے ساس کے کمرے میں بہو برائیاں کانفرنس ہو رہی تھی۔ میری بڑی نند نے جانے کیا کیا ایک کی دو کر کے ساس صاحبہ کو فون پر لگائی تھی کہ وہ شدید غصے میں تھی، اور میرے میاؤں حسب معمول حسب توقع چپ چاپ میری برائیاں سن رہے تھے۔ مجال ہے جو ایک لفظ بھی میری حمایت میں منہ سے نکالا ہو۔ سن کر آ گئے میری برائیاں۔ میں نے رمیز کو غصے سے دیکھا۔ ارے میں نے کیا شاہد بھائی کو دھکا دیا تھا جو آپ کے گھر والے میری شان میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہے تھے؟ خود ہی لڑک گئے تھے شاہد بھائی، اتنے ڈھیر سارے کیلے کے چھلکے بھی دکھائی نہ دیے انہیں؟ جب نظر کمزور ہے تو نظر کا چشمہ پہننے میں بھلا کیسی شرم؟ مگر نہ بھائی، اپنے آپ کو اس عمر میں بھی ہیرو بنا کے رکھنے کی خواہش ہے، اور آپ کیا منہ میں گھنگنیاں ڈالے میری برائیاں سن کر چلے آتے ہیں؟ میرے حق میں بولتے کیوں نہیں؟ اپنے گھر والوں کے سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں۔ میں کہتی ہوں شیر بنیے شیر، میں نے ہر بار والا تانا دیا۔ شیر بنیے شیر کیا لگا رکھی ہے تم نے؟ رمیز ایک دم حلق پھاڑ کر دھاڑے، اور میں ڈر کر دیوار سے چھپکلی کی طرح چپک گئی۔ تنگ آ گیا ہوں میں تم سے اور تمہاری حرکتوں سے۔ کوئی کام تم گھر کا کرتی نہیں ہو، گھر والوں کے کیے ہوئے کاموں میں بھی جان بوجھ کر گڑبڑ کر دیتی ہو۔ آج گھر پر کوئی نہیں تھا تو باجی کے آنے پر تم نے جان بوجھ کر کیلے کے چھلکے گرا دیے تاکہ ان کی خاطر مدارات نہ کرنی پڑے تمہیں۔ رمیز بری طرح برس رہے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں، میرے حلق سے بلی کی میاؤں جیسی آواز نکلی تھی شاید۔
चुप करो तुम, मुझे पता है ये सब जानबूझकर करती हो तुम, ताकि घर के कामों से तुम्हें निजात मिली रहे। मगर आज तुमने हद ही कर दी। अगर काम नहीं करना था तो ना करती। अम्मी और हीरा बाजार से वापसी के बाद खुद ही बाजी और शाहिद भाई के लिए पका लेती। मगर तुम्हें ये ड्रामा नहीं करना चाहिए था। अगर खुदा न खास्ता शाहिद भाई को ज्यादा चोट लग जाती तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। रमीज की आंखों से शरारे निकल रहे थे। मम मेरी बात तो सुनिए आप, मैं मिनमिनाई। अब तुम मेरी बात सुनो और गौर से सुनो। इस घर में रहना है तो शराफत के साथ रहो, वरना अपने मेके चली जाओ हमेशा के लिए। अपनी अम्मी के घर ही ठीक थी तुम। अपने 8 बहन भाइयों के लिए भर भरताल रोटियां पकाती थी। तुम्हारी छोटी बहनों की गज भर की जुबान है। सुबह शाम लड़ते भिड़ते जिंदगी गुजार रही थी। यहाँ 4 अफराद का काम करते तुम्हारे हाथ टूटते हैं। सारे घर का काम मेरी माँ और बहन करती हैं। अगर यहाँ रहना है तो मिलजुल कर रहना होगा, वरना रास्ता नापो अपना। मैं जो हर वक्त रमीज को भीगी बिल्ली होने का ताना देती थी और शेर बनने के मशवरे देती थी, तो वाकई आज मेरे मियाँ शेर बन गए थे। और उनके शेर बनते ही मैं खुद ब खुद जाने कैसे बिल्ली बन गई थी, और वो भी भीगी। मैंने घर के काम करने में ही आफियत जानी और खामोशी से किचन की राह ली, जहाँ आज मुझे काम बिगाड़ना नहीं था बल्कि वाकई काम करना था। दोस्तों, आपको मेरा आज का सुनाया अफसाना भीगी बिल्ली कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।